میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب ہے۔ جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اسے عزت سے نوازا اور آخرت میں جنت دینے کا وعدہ ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو ٹھکرایا، قرآن پر عمل نہیں کیا، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی اسے ذلیل کیا اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابو جہل نے قرآن کا انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، لیکن جب قرآن کی صدا ان کے سینے سے ٹکرائی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، تو ان کی زندگی تبدیل ہو گئی اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ قرآن کو جس نے اپنایا، اللہ نے اس کو دنیا میں عزت دیا، اور جس نے قرآن کو ٹھکرایا، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ میری ماں اور بہنیں، ذرا آپ غور سے سنیے، اللہ رب العزت، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ یہ صرف مصلی پر بیٹھنا نہیں سکھاتا، بلکہ پیدا ہونے سے لے کر اور جنت میں جانے تک ہماری ہر قدم کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا دکھانا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، اس کا سنانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اس پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے، اور اس پہ عمل کرنا خدا کی قسم دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ قرآن پاک انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابط حیات ہے، بلکہ پورے دنیا کے لیے یہ آب حیات ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ بادشاہوں کا کلام ہے۔ اس پہ عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس طرح لوہے کا کھینچنے کا مقناطیس ہوتا ہے کہ جب وہ لوہے کو دیکھتا ہے تو کس طرح اپنے پاس کھینچتا ہے، اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ قرآن پاک اللہ کی رحمتوں کے کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا کھینچتا ہے، اللہ کی برکتوں کو کھینچتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کو خاموشی سے سنیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر خدا کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو۔ یہ قرآن پاک کی دلیل ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، خدا کی قسم اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اللہ کے نزدیک بہت باعزت ہوتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو عزت دے گا۔ آج کچھ لوگ جو کہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جو ہمارے معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کو دہشت گرد کا اڈا کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے لعلکم ترحمون، کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ ارے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے سے جو دل کے اندر ہمارے کدورت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ قرآن پاک پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، یہ دلوں کو بھی شفائی دیتا ہے اور مریض کو بھی شفا دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمارے دل کے اندر جو گناہ ہے، نفرت ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میرے محترم اور بزرگوں، لیکن اس وقت اس کا مزہ نظر آئے گا جب ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کا اور قرآن کی عظمت ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں
کہ پورا قرآن پاک ہم تلاوت کر جاتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ کو قرآن سے مزہ لینا ہے، قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ آپ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، آپ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کا نزول ہو، تو آپ پہلے گناہوں کو چھوڑ کر دیکھیں پھر گناہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی کو نزلہ ہو جائے، کسی کو زکام ہو جائے، تو اس کو بہترین کھانا بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، پاکی کا اختیار کرنا ہوگا، وضو کی پابندی کرنی ہوگی، اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھنا ہوگا، اور اس مقصد سے پڑھنا ہوگا کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور قرآن پڑھنے سے لطف آئے گا۔ ارے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذرا آگے بڑھی، تاریخ کا مشاہدہ کیجیے، تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈی کی رات لمبی ہوتی ہے، وہ پوری رات قرآن پڑھ رہی ہیں، مزہ لے رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ صبح کی آواز کی آواز آتی ہے، خدا کی قسم وہ اللہ سے شکایت کرتی ہیں کہ اے پروردگار عالم، تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری رات کتنی چھوٹی ہے۔ قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اگر اذان کی آواز نہ آتی تو میں پوری رات قرآن پڑھتی رہتی، اتنا قرآن کا مزہ آ رہا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ذرا آپ سوچئے کہ ہم رمضان شریف میں پورا قرآن سن لیتے ہیں، ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں، 5 وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی بیداری نہیں آ رہی ہے، اللہ سے محبت نہیں بڑھ رہی ہے، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں نہیں آ رہی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، حرام خوری میں مبتلا ہیں، زناکاری ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، گناہوں میں ہم ملوث ہیں۔ کہاں قرآن سے فائدہ ہوگا، کہاں قرآن سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی؟ صرف ہم زبان پڑھتے ہیں، دل میں ہمارے اندر قرآن کی کوئی عظمت نہیں ہے، دل کے اندر ہم اتارتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا؟ اگر ہمیں قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے، قرآن سے لطف ہونا ہے، تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، قرآن ہم کو دل سے پڑھنا ہوگا، دل میں اتارنا ہوگا، اور پھر دیکھیے کتنا مزہ آئے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پوری فوج لے کر جا رہے ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، وہاں دھوپ کا موسم ہے، گرمی شدت سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، پوری فوج پیچھے ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ اے امیر المومنین کیا بات ہے، آپ کو پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور حضرت عمر سے پوچھتے ہیں اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ ہم کو حکم دیں، کیا کسی دشمن کا خطرہ ہے، کیا دشمن کے حملے کا خطرہ ہے؟ اے امیر المومنین، آپ حکم دیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم اپنے گردنوں کو کٹوا دیں گے، آپ حکم تو دیجئے۔ اے امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں آپ پریشان ہیں؟ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ذرا سنیے اور غور کیجئے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے۔ جو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مجھے کسی دشمن کا خطرہ نہیں ہے، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن میں اپنے بچپن کا زمانہ یاد کرتا ہوں کہ اسی جگہ پر جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں، اسی جگہ پر میں بچپن کے زمانے میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے بکریوں کا نگرانی کرتا تھا، اپنے بیل بھینسوں کو چرایا کرتا تھا، اور جو شام کو جاتا تھا تو میرے والد محترم مجھے برا بھلا کہتے تھے، میری پٹائی کرتے تھے اور کہتے تھے اے عمر، تمہارے بکریوں کا پیٹ نہیں بھرا، تمہارے بیل بھینسوں کا پیٹ نہیں بھرا، تمہیں بکریاں چلانا نہیں آتی، تم فیوچر میں مستقبل میں کیا کرو گے؟ تو اے میرے صحابہ، خدا کی قسم اس قرآن کی برکت سے، اس اسلام کی برکت سے آج میں مسلمانوں کا امیر ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، یہ قرآن کی بدولت ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، یہ قرآن ہی نے عمر کی زندگی کو بدل دیا، یہ قرآن ہی ایسی عظیم الشان کتاب ہے
کہ جس نے اس کو سینے سے لگایا اللہ نے اس کو دنیا میں عزت سے نوازا، جس نے قرآن کو ٹھکرایا اللہ نے اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے کی کتنی برکت ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اس کا قرآن پورا ہوگا وہاں اس کا آخری درجہ ہوگا۔ ذرا سوچئے، ایک لفظ پر 10 نیکیاں اللہ دے رہا ہے، اگر پھر بھی ہم قرآن نہ پڑھیں، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کریں تو کہاں سے اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا، کہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنے معصوم بچوں کو بھی اس پہ قائل کرنا ہے اور قرآن کی تعلیم دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہمارے اندر بیداری آئے گی، ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قاری باسط رحمت اللہ علیہ ایک مصر کے ایک مشہور قاری گزرے ہیں جن کی کیسٹیں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر کرتے ہیں، روس کا سفر کرتے ہیں، وہاں جا کر مختصر یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کو موقع ملتا ہے قرآن پڑھنے کا، ان کو اظہار کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پورے ملک کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے یہودی پادری، ان کے جو بڑے علماء تھے، بڑے لوگ تھے، سب شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب قاری باسط رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے قرآن شروع کیا، برجستہ میرے زبان سے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ کی آواز نکلتی ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس نے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن جب قرآن ان کے سینے سے ٹکرایا تو ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ حضرت قاری باسط رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے زبان سے تلاوت یہی شروع ہوئی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ میں پڑھتا گیا، لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا، لوگ پریشان تھے کہ یہودی اور ان کے پادری جو اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن جب قرآن کو پڑھنے لگے لوگ رونے لگے۔ جب قرآن پورا ہوا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پورے کا پورا مجمع اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج اسی قرآن کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم 24 گھنٹہ پڑھتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اگر ہمیں تبدیلی لانی ہے اور ماحول کو بدلنا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔